اس وقت فلسطین اور غزہ کے اندر جو اسرائیلی فوج ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، ہر طرح سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت طاقت قوت ہونے کے باوجود بھی ممالک خاموش ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دو احادیث ہیں، ایک حدیث کے اندر موطئ امام مالک کے اندر ملتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کافر ایک ملت ہیں، تو وہ جس صورت میں بھی ہوں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اسرائیل نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے اس کی مدد کی، ہتھیاروں کے ساتھ، خوراک کے ساتھ، ہر چیز کی اسے مدد کی، سپورٹ کی۔ اور محبوب علیہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں، جب ان کا کوئی بھی مقصد ہو تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ یہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ ایک اور جگہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کے مانند ہیں، ایک دیوار کے مانند ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ ساری احادیث مسلمانوں کے بارے میں ہیں۔ کافر اس پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہیں، وہ ہر معاملے پہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو شہید کرنے کے معاملے میں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے معاملے میں وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ یہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں، مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے۔ مسلمان جب ایک جسم کے مانند ہیں تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اسرائیل کو ظلم کرنے سے روک کیوں نہیں رہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ مسلمان قیامت کے دن محبوب علیہ السلام کے سامنے ہماری ضرور شکایت کریں گے کہ ان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہم پر ظلم ہونے دیا۔ اور محبوب علیہ السلام ہمیں ڈر کس کا ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اب ہم اگر مسلمانوں کی وہ تکلیف کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، انہیں ضرورت ہے، ہم اگر ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہوں، میں اس کی مدد میں شامل حال ہو جاتا ہوں۔ یار اگر ہم مسلمان کی مدد کریں گے، غزہ کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو ہمیں دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے اور قیامت کے دن محبوب علیہ السلام کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور ہم عام مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ظلم کرنے سے روکیں۔ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو عورتیں شہید ہو رہی ہیں، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اس ظلم کرنے سے اسرائیلی فوج کو روکیں۔